بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ میں نے ہی خود ہی تجویز کیا تھا آج صبح بھی ٹیلی فون کر کے کہ میں چاہوں گا کہ میں آج اپنی اس کتاب کا تعارف خود کروں، بجائے اس کے کہ میں تقریب کے اختتام تک بیٹھ کے پھر باتیں کروں جو irrelevant ہو جائیں گی اس وقت آفٹر لسننگ ٹو دی ڈسٹنگوشڈ اسپیکر۔ تو ان کو بھی کچھ تھوڑا سا موقع مل جائے گا مجھ کو جاننے کا اور یا میری کتاب کے بارے میں سمجھنے کا۔ تو بہتر یہی ہے کہ میں ایک مختصر طور پر کتاب کا ایک تعارف کروا دوں آپ کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ اگر ابھی تک آپ کو کوئی جان نہیں سکا تو آئندہ بھی نہیں جان سکے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اس اگر میں کہہ سکوں ان لیٹرڈ معاشرے میں جہاں پر کتابیں کانٹینٹ کے حساب سے نہیں بلکہ ان کے وزن کے حساب سے بکتی ہیں یا خریدی جاتی ہیں، اور جہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ دہائیوں سے اس قدر تبدیل چیزیں ہو رہی ہیں کہ کتاب گھر کباب گھروں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور بک سٹورز جو تھے وہ ویڈیو سٹورز بن گئے ہیں، اور نیوز سٹینڈز ہوتے تھے وہ برگر سٹینڈز بن گئے ہیں، اور جو بک ہاؤسز ہوتے تھے وہ بھی ویڈیو ہاؤسز بن گئے ہیں۔ تو اس قدر چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں کہ اس قسم کے معاشرے میں کسی بھی نئی کتاب کا پاکستان میں شائع ہونا وہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، اور اس کا کریڈٹ میں پبلشرز کو دیتا ہوں جو کتابیں دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہ پڑھنے والے لوگ اتنے نہیں ہیں۔ تو اب میں اپنی کتاب کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ عادت رہی ہے بچپن سے، اسکول سے، میں ہر چیز کی ایک ڈائری رکھا کرتا تھا، روزانہ کی ڈائری لکھا کرتا تھا، رات کو لکھ کے سوتا تھا۔ تو وقت کی جو جدت آتی رہی تو ڈائریوں کا بھی چھوٹا سائز ہو گیا، بڑی خوبصورت ڈائریاں بینکوں سے ہمیں ملنے لگی تو ان میں اسکربل کر لیتا تھا، اور اس طرح ہر سال کا ڈیٹا جو ہے جو کچھ میں نے کیا اس تاریخ کا the history that I have lived, the history that I saw, the history of which I was to become part، تو اس تاریخ کا میں چھوٹا بہت مٹیریل اپنے پاس رکھتا تھا، اور بالخصوص اس پیریڈ میں جب میں ایک بڑی ذمہ دار شخصیت پہ فورن سروس میں تو آ گیا تھا، لیکن وہ جونیئر افسروں کے طور پر تو کوئی فیصلہ کن چیز نہیں ہوتی۔ جب میں فورن سیکٹری کے وہ 3 سال یا 4 سال میرے ہوئے، وہ میں نے تفصیل سے ہر چیز لکھ کے رکھی تھی۔ تو اس مٹیریل کی بنیاد پر آج بھی جب میرے دوست میری ورک سٹیشن میں آتے ہیں، ورک سٹیشن جو میری اسٹڈی ہے، تو وہ اتنا تھبا دیکھتے ہیں ڈائریز کا پڑا ہوا ہے، ابھی تک میں نے رکھا ہوا ہے۔ ابھی بھی میں نے کوئی چیز چیک کرنی ہوتی ہے، بلکہ اگلے روز جل محمود آئے میرے پاس، کہتے یار شمشاد بھائی مجھے فلان تاریخ کا، انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے بتا دو کہ کیا ہوا تھا۔ وہ میں نے اس کو اپنی ڈائری دی اور اس کو بتا دیا، جو انفارمیشن وہ چاہتے تھے دے دی۔ تو اس طرح کی چیزیں میں نے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ کوئی میری اسپیکولیشنز یا یادداشتوں پر مبنی ایک دیباچہ نہیں ہے، کتابچہ نہیں ہے، یہ وٹنس ٹو ہسٹری ہے، وہ ہسٹری جو پاکستان کی تاریخ ہے۔ اور یہ شروع میرے حوالے سے جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، انڈیا کی پارٹیشن ہوتی ہے، اس وقت سے جو میرا پہلا چیپٹر ہے وہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں نا کہ پیراڈاکسیکل سینچری، ایک سینچری ختم ہو رہی تھی اس وقت، اور دوسری سینچری مطلب وہ ہم درمیان میں پہنچ چکے تھے۔ تو اس جو 20ویں صدی تھی، کیونکہ بہت تبدیلیاں آ رہی تھی، تو میں نے پیراڈاکسل سینچری پر ایک چھوٹا سا ایک پیس لکھ دیا تھا۔ تو اس طرح یہ کتاب آئی ہے، اور میں کتاب
کے حوالے سے یہ ساری ڈائری نہیں رکھتا تھا، مگر اتفاق ہو گیا کہ مجھے وہ بہت ہینڈی چیز ہو گئی. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے لکھنا، اکثر لوگ جرنلسٹ مجھے اکثر جب میں ریٹائرمنٹ کے بعد آیا اور میں باتیں کرتا تو کہتے یار تو اج کل تے بڑیاں گلاں کرنا ہے تے ادوں جدوں ہیں سا تو ادوں کچھ نہیں بولتا سا. تو پھر میں ان کو بتاتا تھا لیکن وہ نہیں جانتے تھے، نہیں سمجھ سکتے تھے. میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہم ملازمت میں ہوتے ہیں تو ہم ایک ڈسپلنری کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت فنکشن کرتے ہیں، وہ چاہے سول ہوں یا ملٹری ہوں. سب ہمارے ایک جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جب سروس میں ہوتے ہیں تو اس کسی چیپٹر پر، کسی چیز پر ہم بات نہ زبانی کر سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. تو نہ میں نے آرٹیکل لکھا، یہ سب باتیں میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد لکھی. اور ہوا یہ کہ جب ریٹائر ہوا میں آج سے تقریباً 2 دہائیوں پہلے، تو لاہور آیا واپس، بلکہ نیو یارک میں جب میں ریٹائر ہو گیا تھا تو میں نے، میرے بچوں نے مجھے لیپ ٹاپ لے دیا. عادت پڑی ہوئی تھی لکھنے کے لیے، پی اے ہوتے تھے، پی اے ان کو ڈکٹیشن دیتے تھے، وہ منٹوں میں ٹائپ کر کے چیز دے دیتے تھے. اب ہر چیز خود کرنی پڑی. تو میں نے جب لیپ ٹاپ شروع کیا تو ٹائپ کرنا شروع کر دیا. اور جب تک میں واپس لوٹا 2004 میں غالباً میں آیا، تو پھر میں نے آرٹیکل لکھنے شروع کیے ڈان کے لیے. ڈان کے بعد پھر میں نیوز میں گیا، مختلف اخباروں میں. پھر میں نے اردو میں ترجمہ ان کا شائع کرواتا رہا، میں اردو میں لکھ نہیں سکتا. تو 2005 کی بات ہے، تو مجھے گورنر تھے اس وقت کے جنرل خالد مقبول، وہ جب میں واشنگٹن میں تھا تو وہ ملٹری اٹیچی تھے واشنگٹن میں، میں نیو یارک میں تھا، دوست سے میرے. تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا گورنر ہاؤس. تو انہوں نے کہا شمشاد صاحب ہم نے ایک نیا سینٹر، اس وقت وہ گورنر تھے تو ایجوکیشن میں انہوں نے بڑا کام کیا، بہت اچھا کام کیا تھا، کہ ہم نے ایک نیا ساؤتھ ایشیا سینٹر بنایا ہے تو آپ اس کو چلائیں. میں نے کہا کہ خالد میں جس دن ریٹائر ہوا تھا تو میں نے 2 کیلکولیٹڈ فیصلے کیے تھے. پہلا فیصلہ یہ تھا کہ اب میں ہمیشہ، کیونکہ 40 سال جتنا عرصہ میں پبلک لائف میں رہا، انگریزی میں بات کی. اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، کیونکہ میرا اب خود پر اختیار ہے، تو میں ہمیشہ اپنی زبان میں بات کروں گا. صرف جب کبھی اسٹاف کالج یا ایسے جہاں انگریزی میں جہاں باہر کے اسٹوڈنٹس ہوں، وار کالج میں، نیول وار کالج ہو، ایئر فورس یا NDC میں، تو وہاں میں انگریزی میں بات کرتا ہوں. لیکن ادروائز میں ہمیشہ اردو میں بات کرتا ہوں. اور اسی وجہ سے جتنی کتاب کی، ابھی ایک پہلے بھی بک لانچ ہوا تھا، اس میں بھی ہر چیز اردو میں ہوئی. اور آج بھی ہم سب ماشاءاللہ کتاب انگریزی میں ہے لیکن اردو میں بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. اب یہ ہے کہ جب میں خالد مقبول کو میں نے بتا دیا کہ بھی میں نے نوکری کوئی نہیں کرنی، تمہارا بہت شکریہ، میں سینٹر میں نہیں چلاؤں گا. آج تمہیں بتاؤ کہ کوئی، اس نے کہا کہ آپ ڈپلومیسی پر کچھ ایک ہمارے ہاں سبجیکٹ بنا دیجئے، سلیبس میں آ جائے. وہ میں نے کہا پھر وہ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہوگا. تو اس میں نے آنریڈی طور پر 6 مہینے گزارے. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب وہ 6 مہینے میں آتا تھا تو مجھے پنجاب یونیورسٹی، کیونکہ میں پڑھا ہوا ہوں پنجاب یونیورسٹی، بٹ پنجاب یونیورسٹی میں جس میں گیا تھا وہ تھی مال روڈ پر، جو پرانے انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی تھی. وہ ایک ماحول ہی اس کا اور ہوتا تھا. اب جہاں میں جا رہا تھا، یہاں یہ نہر کے پار جو ہے، تو وہ مجھے ایسے کرشن نگر یا سمن آباد کا ایک محلہ نظر آتا تھا. رکشے آ رہے ہیں، پوں پوں کر دے، کوئی ڈسپلن نہیں تھا. تو بہرحال میں نے اپنا 6 مہینوں میں کام کیا اور چھوڑ دیا. ان 6 مہینوں میں ایک میں نے سیمولیشن ایکسرسائز کروائی تھی اسٹوڈنٹس کے لیے ایران کے نیوکلیئر پر، رائٹ اس وقت جب کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس ہو رہا تھا 2006 میں غالباً. تو اس میں بچوں سے میں نے پریزائڈ کروایا. ایک لڑکی تھی بہت بہت انٹیلیجنٹ، مگر پردے سے بالکل ڈھکی ہوئی تھی، حجابن، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ بہت ہوشیار ہے. تو میں نے اس کو پریزائڈ کیا، اس کو میں نے نوٹ بنا کے دے دیے، بٹ شی پریزائڈڈ اوور دا میٹنگ. ایرانین کونسل جنرل آیا وہاں ایران کا کیس پلیٹ کرنے کے لیے، ایک جاپنیز اسٹوڈنٹ تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، تو اس کو جاپان کا نمائندہ بنایا. اس طرح سے سیمولیشن. تو یہ جب ایران کا سیکورٹی کونسل میں یہ فیصلہ، یہ وہ وقت ہے جب
نیگوشیشن ایران کے ساتھ شروع کر رہے تھے مغربی ممالک امریکہ کی اسپانسرشپ کے تحت، اور پھر ایگریمنٹ ایک 9 سال بعد سائن ہو گیا ایران کے ساتھ، اور جس ایگریمنٹ کو ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرم میں آ کے اس کو اسکریچ کر دیا. یعنی یہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی مینشن کر دوں. تو خیر اس وقت جو اسٹوڈنٹس تھے، اس لڑکی کا بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو اتنا انٹیلیجنٹ دیکھا، جس طرح پریزائڈ کیا اس نے. تو میں نے کہا کہ یو مسٹ، جب ایم اے کر لو بچی تو فورن سروس میں جانا ہے. تو میں نے سوچا کہ بس میں نے بتا دیا اس کو، بات ختم ہوئی. 2008-9 میں سول سروس اکیڈمی میں ریسٹ کرنے گیا، تو وہاں جو فورن سروس کے پروبیشنرز مجھے ملائے گئے ان میں وہ بچی بھی تھی، اور اسی حجاب میں بتانا چاہتا ہوں، اسی حجاب میں. لیکن اس نے خود بتایا کہ سر آپ نے مجھے کہا تھا، اینڈ شی اسٹوڈ فرسٹ ان دا پورے FPSC کا جو ایگزام تھا. شی کوڈ ہیو گون ٹو دوسری سروس میں بھی. فورن سروس میں اکثر لوگ اپنی چوائس میں، میں سول سروس کے لیے میں نے آپٹ نہیں کیا تھا، میں نے فورن سروس کے لیے کیا. تو خیر وہ ہو گیا. کچھ سالوں بعد میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس میریٹ میں تھی، وہاں سے نکل رہے تھے. میں تھا، جنرل اسد درانی تھا، شہناز وزیر علی، ہم تینوں باہر نکل رہے ہیں. تو پیچھے سے کوئی آواز آ رہی تھی، سر سر. تو اس نے، شہناز نے مجھے کہا کہ شمشاد یہ تمہیں کوئی بلا رہا ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک لڑکی تھی مگر وہ حجابن نہیں تھی. اس نے باقاعدہ ویسٹرن پینٹ پہنی ہوئی تھی، جیکٹ پہنا ہوا تھا، اور بڑی اسمارٹ سی لڑکی تھی. تو میں آ گیا، میں نے کہا یس. کہتی سر آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی تو ہوں جس کو آپ نے کہا تھا فورن سروس میں جانے کو. یہ اور میں اب فورن آفس میں اس وقت، یعنی وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگ چکی تھی تربیت کر کے، اور وہ امریکہ کے ڈیسک کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھی. تو اس طرح حالات بدلتے گئے، اور میں پاکستان میں آ کر اپنی جو پروفیشنل میرا تھا اس کی کنٹریبیوشن ہر طریقے سے کر رہا تھا. بہرحال میں نے پھر پہلی ان دنوں، ہاں یہ بھی بتا دوں، مشرف کے گڑبڑ جب شروع ہوئی تو میں اگرچہ انوالو تھا جس وقت مشرف کا کو ہوا تھا، اور وہ نواز شریف نے کو کیا تھا. مشرف کا کو کاؤنٹر کو تھا. تو خیر جب میں جرنیلوں نے مجھے بلایا، رات کے 12 بجے مجھے فون آیا، جب 12 اکتوبر کو. اس سے پہلے میں بتا دوں شام کے 5 بجے میں نے ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، کیونکہ نواز شریف نے مجھے ذکر نہیں کیا کہ میں مشرف کو ڈسمس کرنے جا رہا ہوں. اگر وہ کر دیتا تو میں روک دیتا، اور میری بات وہ کبھی ٹالتا نہیں تھا، اور اس نے اسی وجہ سے مجھے نہیں ذکر کیا. تو میں 5 بجے جب وہ دیکھ رہا تھا، تو پھر میں نے خود اپنا ریڈ فون اٹھایا جو ڈائریکٹ لائن تھی پرائم منسٹر، میں نے اٹھایا اور ہی پکڈ اپ. میں نے کہا سر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ فوراً بولے شمشاد صاحب ایسے آ گئے نے. صرف اتنا کہا تو میں سمجھ گیا، کیونکہ میں CNN پہ دیکھ چکا تھا فوجی کراس کر رہے تھے. تو میں نے کہا سر میں کوئکلی بتا دوں، میں نے آج سعودی امبیسڈر کو ڈنر پہ فیئر ویل کے لیے بلایا ہے، اور اس پہ 400 بندے آ رہے تھے. پوری ڈپلومیٹک کور تھی، پوری گورنمنٹ کی بیوروکریسی تھی منسٹر پر. تو میں نے کہا جی میں وہ ڈنر کینسل کر کے میں کراؤن پرنس عبداللہ کو پیغام دوں گا. یہ میں جلدی سے بتایا، اور ساتھ میں نے کہا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے میں چیک کروں گا، کیونکہ یہ ہمارا کام ہوتا ہے کوئی بڑی انیشیٹو لینے کے لیے. آپ کا جو میرا تو پرائم منسٹر وہی تھا اس وقت تک. تو اس کو جب میں نے بات ختم کی تو وہ اس وقت تک ٹیلی فون کٹ چکا تھا. بہرحال میں نے اپنا کام پورا کر دیا. شام کو سعودی امبیسڈر اور اس کی بیگم کو میں نے ڈنر کیا، کینسل کر دیا تھا فار ادرز. اور اس ڈنر پہ میں نے اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں تم کراؤن پرنس عبداللہ سے رابطہ کرو، اور یہ انشور کرے کراؤن پرنس عبداللہ کہ یہ کوئی خون خرابہ نہ ہو اس میں، یعنی سیاستدانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. یہ میں نے کہہ دیا. اس نے کہا کہ ڈونٹ وری میں کر دوں. اسی طرح میں نے واشنگٹن فون کیا. وہ اس وقت طارق فاطمی گیا تھا، اس کو ابھی کریڈینشل نہیں دیے تھے. تو میں نے پھر اپنے نیو یارک میں امبیسڈر کو کہا کہ بھی تم چیک کرو جلدی سے. اس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ چیک کر کے فوراً مجھے فون کر دیا. آدھے گھنٹے کے بعد مجھے فون آیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہتے ہیں کہ دس از یور انٹرنل میٹر، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. بس یہ بات ختم ہو گئی. تو میں اور میری کابینہ جو تھی فارن آفس کی، ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک آئی لینڈ کے طور پہ تو کام نہیں کر سکتے، تو ہم انتظار کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو 12 بجے مجھے فون آ گیا، جنرل باجوہ تھا، میرا خیال عیسائی میں تھے. وہ کہتے ہیں جی صبح آپ پہلے فیڈرل سیکرٹری ہوں گے، 7 بجے آ جائیے GHQ.
شاہ اپنے جو فارن منسٹر وغیرہ تھے وہ تو سب ہاؤس اریسٹ ہو چکے تھے, دے بین کیپچرڈ یا جو بھی تھا, بیوروکریسی ابھی چل رہی تھی. تو میں بیوروکریٹ کے طور پر مجھے ایک بلاوا دیا گیا. اگلے دن 7 بجے میں گیا, تو کیونکہ یہ باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں, میں کیونکہ پڑھتے کوئی نہیں نا ڈیٹیلز, میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے حالات آئے. تو وہاں پہ آئی واز ناٹ دا فرسٹ پرسن. وہاں پر مجھ سے پہلے امریکہ کا امبیسڈر اور ملیہ لودھی, یہ 2 شخص آلریڈی مجھ سے پہلے وہ جرنیلوں کے کمرے سے نکل رہے تھے, اور میں اندر جا رہا تھا. اندر جا کے, اور اتفاق سے کیونکہ میں فارن سیکرٹری کے طور پر تھا, تو وہ سب واقف تھے میرے دوست فرینڈس کے طور پر تھے. 4-5 جرنیل بیٹھے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ سے ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینیو کریں. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ملیہ لودھی کو واشنگٹن میں سفیر بنا کے بھیجنا ہے, تو یو ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ. میں نے کہا جی میں تو فارن سیکرٹری کے طور پر کنٹینیو ہی کرنا نہیں چاہتا. کہتے نہیں, ہماری درخواست ہے کہ آپ کریں. اور یہ میں پبلک میں بات کر رہا ہوں, کتاب میں لکھی ہے, فیکچوئل چیز ہے. تو میں نے کہا نہیں, میری تو اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے نیو یارک کی, اور وہ میں کارگل کی وجہ سے نواز شریف نے مجھے روک لیا تھا. تو کہتے اچھا پھر 3 مہینے آپ ہمارے ساتھ گزار دیں, 90 ڈیز کا. تو میں نے اس سے سوچا فوراً کہ یہ شاید الیکشن کروائیں گے. تو میں نے کہا جی 3 مہینے کا ٹھیک ہے. تو میں نے حامی بھر لی. پورے 3 مہینے انہوں نے پھر دے الاؤڈ می ٹو فنکشن. اور میں نے ان 3 مہینوں میں البتہ صرف یہ تھا کہ اس حکومت کو انسٹالیشن میں ہیلپ کر دی, کیونکہ ریجنلی سب سے پہلے میں نے ریجن میں پہلے ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ریجن میں اپنے نیبرز کے ساتھ ہوتا ہے, پھر دنیا پہ. تو ریجن میں گلف کی ریاستیں لے گیا, سعودی عرب وغیرہ, اور وہاں میں جو کہلوانا چاہتا تھا, میسج دلوانا چاہتا تھا ملٹری رولرز کو, کہ وہ یہی تھا کہ بھی کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا. تو اس طرح یہ ایک چیپٹر کا میں نے آپ کو جھلک دے دی ہے. اب یہاں پہ میں مشرف کا پیریڈ شروع ہوتا ہے, تو مشرف کے ساتھ میں نے 2 سال کام کیا, مگر جب اس نے اپنے اصل پوائنٹس کو چھوڑ کر, کیونکہ اچھے پوائنٹس تھے اس کے پاس, میں بہت ایکسائٹڈ تھا کہ ملک شاید سیدھے راستے پر ہو جائے گا, کیونکہ سیاستدانوں کو میں نے دیکھ لیا تھا. لیکن وہ 2 سالوں بعد ہی, وہ 2002 میں وہ راستہ چھوڑ کے وہ چودھریوں کے ہتھے پہ گیا. چودھری جڑے نے گجرات دے, اور انہوں نے اس سے ایک پارٹی بنوائی اور اس کا نام کیو لیگ رکھا. اس وقت سے میں اس کیو لیگ کو QUEU لیگ کہا کرتا تھا, QUEU لیگ. تو اس پہ پھر میرے مشرف سے میں ریٹائر بھی ہو چکا تھا. میں نے پھر وکیلوں کی تحریک جوائن کی, وہ جو لانگ مارچ تھا اس میں رہا. افتخار چودھری کے گھر پہ میں 2-3 دفعہ گیا, پلان کرا. اپنے کولیگز میرے, پتہ نہیں شوکت عمر بھی تھا, لیکن اور کئی میرے سفیر تھے, ہم نے اس تحریک کے لیے باقاعدہ موبلائزیشن کی جو ہوتی ہے انٹلیکچوئل لیول پر, اور ڈان اخبار اور سب چیزیں جرنلسٹوں کے ساتھ, یہ سب اس تحریک کا حصہ تھے, مجیب الرحمان شامی اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس وقت میں نے پھر ایک, میرے کالم چھپ رہے تھے ڈان میں, تو میں نے پہلی کتاب کا سوچا. تو وہ میری پہلی کتاب تھی ڈریمز انفلفلڈ, کیونکہ مشرف کے دور کے مڈل میں آ کر 2008 میں کتاب آئی, 8 میں. اس وقت تک وہ جو پاکستان کا امیج تھا, پرسیپشن تھی قائد اعظم کے جو تصور والی, وہ تقریباً ختم ہونے جا رہی تھی. تو میں نے اس پر وہ کتاب لکھی 7 چیپٹروں پر. چیپٹر جو تھے وہ 7 ڈریم سے, اور اس طرح وہ ڈریمز انفلفلڈ. تو 2008 میں خود ٹائپ کی, کبھی کسی سے میں نے نہیں لکھوائی کتاب, خود ٹائپ کرتے, اور بالکل سلو. 5 سال لگے تھے اس کتاب کو ٹائپ کرنے میں, یعنی کالم جو تھے. اس کے بعد پھر میں نے دوسری کتاب, جو جب میں نے یونیورسٹی میں بچوں کی بینکرپسی دیکھی ان دیر نالج آف ہسٹری, تو میں نے ہسٹری پہ کتاب لکھی, اور وہ ٹائٹل تھا اس کا پاکستانز اینڈ دا ورلڈ, پاکستان اینڈ دا ورلڈ, کرنٹ افیئرس پہ کتاب دی. تو 5 سال میں نے اس کتاب پہ لگائے. وہ آئی 2013 میں. اس کے بعد پھر ابھی بھی فارن پالیسی کے بارے میں اکثر لوگ پوچھا کرتے تھے کہ جی یہ ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ فارن پالیسی جس طرح
दूसरी पॉलिसी एक्सपोर्ट हो पॉलिसी होती है उसको हर साल ताज़ा बननी चाहिए, तो उनको ये इसलिए पता था कि फॉरेन पॉलिसी उस किस्म की पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी बुनियादी तौर पर इज़ व्हाट यू आर फ्रॉम विद इन। अगर आप अंदर से ठीक हैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होगी। तो फिर मैंने उस पर किताब लिखी और वो आई 2018 में, 5 साल बाद। खैर अब मैं उस किताब पे वक्त नहीं ज़ाया करूँगा, सिर्फ कहता हूँ कि उसके बाद फिर मैंने 2020 तक मेरे अपने मसाइल थे चल रहे वो सेटल करके, तो फिर मैं हर साल जाता था अपने बच्चों के पास। और अब मैं वक्त ऐसा आ गया था कि मैं अब सफ़र करना छोड़ दिया, ना मैं इस्लामाबाद जा सकता हूँ, ना कराची, ना कहीं। तो मैं घर पे ही सब बैठ के अब आजकल काम कर रहा हूँ। और ये किताब मेरा आखिरी काम था जो मैंने अपना मुकम्मल कर लिया। अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी तो मैंने वो आप कर लिया। बस आज मैं सिर्फ इन अल्फाज के साथ ही ख़त्म करूँगा कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इख्तिताम पे मैं चाहूँगा कि चेयरमैन खालिद महमूद ये हमारा बड़ा पुराना यार है। ये स्टाफ कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका है, ये मोहतसब भी रह चुका है, ये वो क्या टेक्निकल थी एक ट्यूटा उसका भी हेड रह चुका है। और जहाँ भी ये होते थे तो ये हमारे लिए वो चिकड़ छोले हमेशा चिकड़ छोले नान होते। असी दोस्त होंगे सन, तारक साहिद और होता था नहीं नहीं। अच्छा बारह ये इख्तिताम आज की तकरीब का ये करेंगे। और बाकी मेरे सारे दोस्त हैं जो इस वक्त स्पीकर्स की लिस्ट में हैं। एक्चुअली ये लिस्ट तो यहीं बनाई है, तो ज़ाहिर है कि इतने स्पीकर ज़्यादा आ भी नहीं सकते थे, और वरना तो फिर बात ही ना हो सके। तो आप सब से बस इतनी दरख्वास्त है कि किताब जो है वो पढ़ने के लिए होती है। और क्योंकि अभी मैं बताऊं अक्सर मुझसे किताब ले गए और लेकिन पढ़ सा कोई नहीं है किताब को। एक मेरा कोलीग है एम्बेसडर रिटायर्ड, उसने किताब ऐसी पढ़ी है, वो आना चाहता था मगर इस्लामाबाद से निकला नहीं। तो वो किताब उसने पूरी जो मेरी टाइपिंग की मिस्टेक्स थी वो मेरी मदद कर दी। वो सारी किताब उसने मुझे लिख के भिजवा दी कि शमशाद ये एरर्स हो गई हैं। और वो मैंने सारी की सारी एडिटर्स को बुला के उनसे पूरी किताब दोस्त कोई स्टेनोग्राफर तो नहीं जी, वो कामरान न्याज हैं। और हाँ नहीं नूरानी दुरानी वो भी मेरे साथी हैं। लेकिन ये जो है कामरान न्याज ये मेरा सक्सेसर होता था। मैं जब साउथ एशिया का डीजी था तो मेरे बाद वो आए थे। तो इस तरह उसने किताब पढ़ के अभी मेरे पास पढ़ी है, क्योंकि वो जब आएगा तो मैं उसको दूंगा वापस। मेरी किताब की सारी गलतियां दूर हो गई हैं। तो बस मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोशिश कीजिए कि भी आप किताब के बारे में कुछ भी जो भी आप जानते हैं उस बारे में बात कीजिए। मेरे बारे में जो जानते हैं आप उस पर अगर तबसरा करना चाहिए, कोई जो मेरे नुक़ाइस हैं या गलतियाँ हैं, तो मैं आई वुड वेलकम वट एवर सजेशंस आर मेड हियर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।